جی اس وقت ہم لوگ چائے دیواری میں موجود ہیں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو یہ میٹنگ جاری ہے، یہ انصافیانس موجود ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے انصافیانس، اور ان کی ملاقات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے آفیشلز سے، جو پی ٹی آئی کے سندھ اور کراچی لیول پر جو اکاؤنٹس ہیں ان کو رن کرتے ہیں، اور ایک آگے کا جو ہے لاہ عمل بنایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اور بہتر انداز سے تحریک انصاف جو یہاں پہ کارکردگی دکھا رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور جو اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی کی خاص طور پہ سندھ میں 13 سال کی کارکردگی ہے اس کا حساب بھی مانگا جائے گا ان سے۔ اس کو آرگنائز کرنے میں یہ انیشیٹو جو ہے وہ سیمی راجہ صاحبہ نے لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے یہ انیشیٹو جو لیا ہے، اس کے بعد باقی سے انٹریکشن کرتے ہیں۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ سیمی راجہ صاحبہ موجود ہیں جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے انصافیان میٹ اپس کا، اور ان کو ہم لوگ مدر آف ایکٹیوسٹ بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے جو ہے ڈی ایم اے کے پلیٹ فارم سے جو ہے ایک ایکٹیوسٹ کا پورے پاکستان سے جو ہے آئے تھے اور ایک میٹ اپ ہوا تھا ان کا۔ اب آج انہوں نے جو انیشیٹو لیا اس سے متعلق جانیں گے کہ آپ نے جو لیا ہے ایک چھتری تحت کے تلے لانے کے بجائے آپ ایک چار دیواری اور چائے دیواری میں آپ لے آئیں گے سب کو۔ جی کیا بولیں گی؟ میرا کہنے کیا میں بولوں گی، میں یہی کہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے پی ٹی آئی ہماری ابھی سے نہیں کافی عرصے سے 2008-2009 سے جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، اور ہمارے ایکٹیوسٹ جو زیادہ تر والنٹیئرز ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو کے خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو جو ہے دفاع کیا اس کا۔ تو اب وقت آ چکا ہے کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ آن گراؤنڈ ملیں لوگوں سے آپس میں، کیونکہ یہ لوگ جو اب تک سوشل میڈیا پہ جو ہے خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا دفاع کرتے آئے ہیں اور اس کے بیانیے کو آگے بڑھاتے لائیں، تو وہ آن گراؤنڈ آئیں، آپس میں سب ملیں۔ آفیشلز اور والنٹیئرز کا جو ہے میٹ اپ ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے ایکٹیوسٹ کی جو کہنا چاہیے کہ جو شکوے شکایتیں ہیں وہ ہمارے جو آفیشلز ہیں ان تک جائیں، اور ہمارے آفیشلز ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ چلے، اور یہ میٹ اپس ہوتے رہنے چاہیے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے آفیشلز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری شکایتیں شکوے سنے اور ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہمیں گائیڈنس بھی دی، ہماری باتیں بھی سنی، ہمارے مشورے بھی سنے، تو ایک اچھا وہ ہے یہ۔ اور پہلے بھی ہم لوگ کرتے رہتے تھے لیکن اس لیول پہ جو ہے یہ پہلی دفعہ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ڈی ایم اے کا جو پلیٹ فارم ہمارا ہے وہ الگ، جو ایکٹیوسٹ کا الگ سے ہے، وہ اس کے اوپر ہم نے جمع کیا تھا، وہ ایکچولی وہ سیمینار تھا۔ تو ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ہم صرف والنٹیئرز ہیں جو ہم اپنے آفیشلز کے ساتھ ملے ہیں، آفیشلز نے ہمیں ٹائم دیا ہے، ہم سے جو ہے ہمیں ایک کہنا چاہیے کہ ایک بالکل یہ ہمیں احساس نہیں ہونے دیا کہ جی ہم الگ ہیں وہ آفیشلز ہیں، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا میٹ اپ تھا جس سے جو میں چاہتی تھی وہ چیز ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے میٹ اپس ہوتے رہیں گے، خاص طور پہ کراچی انصافیانس کے۔ اس سے جو ہے ہمارے جو انصافیانس ہیں یا جو ہمارے ایکٹیوسٹس ہیں ان کی رسائی جو ہے ہمارے وفاقی وزراء اور جو درمیان میں ہیں ان تک ہو سکے گی، اس سے بالکل ہو سکے گی۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ ہم ہو سکے گی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو اس ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگ موجود تھے، ہم لوگ زمین یعنی کہ ہم گراؤنڈ پہ آ کے کام کر رہے ہیں، ہم نے ان سے ملاقات کریں اپنے آفیشل سے۔ اب جب ہم یہ میٹ اپس کے جو سلسلے چلتے رہیں گے تو آبویسلی کہ ہماری جو شکایتیں ہیں یا ہمارے مسئلے مسائل ہیں یا ہماری جو رائے ہے، ہم مشورے دینا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے ہمارے منسٹرز تک جا سکتے ہیں، ہماری جو لیڈرشپ ہے وہاں تک جا سکتے ہیں۔ آبویس ہے کہ یہ تھرو پراپر چینل چیز چلے گی۔ ہم جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی لڑ رہے ہیں، ہم گراؤنڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس اصل انفارمیشن جو ہے، جو زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ ہم اپنے آفیشلز تک دیں گے۔ ہم ڈائریکٹ تو اپنے لیڈرز تک نہیں جا سکتے نا، تو ہم ان کے تھرو جو ہے وہ ہم اپنی لیڈرشپ تک جو ہے وہ یہ چیزیں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ نے جو پچھلے ڈی ایم اے کے تحت جو ایک سیمینار ہوا تھا اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم آرگنائز کریں گے انصافیانس کو، اور یہ جو ایکٹیوسٹس ہیں ان کو جو ہے وہ تنظیم سازی ایک طرح سے ہوگی، تو وہ سلسلہ کہاں تک بڑھا؟
اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں ڈی ایم اے پہ جو ہے کام ہو رہا ہے. ہم اپنی جو ایسوسیشن کو رجسٹر کروا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایک چیز رجسٹریشن کا پروسیس ہوتا ہے پاکستان میں حکومتی سطح پہ, وہ ٹائم لیتا ہے. وہ پروسیس وہ اپنا جو ہے چل رہا ہے, اور ہم انڈیویجولی اپنی ٹیم ورک کے طور پہ بھی ہم نے جو وہ کیا تھا کہ ہم نے جو 5th جنریشن وار ہے اس میں اپنے انصافیئنس ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, اس میں جو ہے ان ایکٹیوسٹ میں کوئی پارٹی کا وہ نہیں ہے. اب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ہم زیادہ تر لوگ جو ہے سارے پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جی ہم سارے پی ٹی آئی کے وہ ہوں گے یا انصافیت ہوں گے. نہیں, ڈی ایم اے کا پلیٹ فارم جو ہے وہ تمام ایکٹیوسٹ کے لیے, وہ ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو وہ سب کے لیے موجود ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی ہماری رجسٹریشن پروسیس پورا ہوتا ہے تو پھر ہم جو ہے رجسٹریشن کا آغاز بھی کریں گے. تمام چیزیں جو ہے اس کو پھر وہ اس میں لے کر آئیں گے ورکنگ میں. ہمارے ساتھ مدر آف ایکٹیویسٹ سیمی راجہ صاحبہ موجود تھیں, جنہوں نے یہ آج انصافیان میٹس اپ کا پروگرام آرگنائز کیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس آج کی میٹنگ کے ثمرات جو ہیں ہمیں مستقبل میں نظر آئیں گے. جی, اس وقت ہمارے ساتھ عبید الرحمان موجود ہیں جو سندھ میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو لیڈ کرتے ہیں, آفیشیل کو, اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں ہم انصافیئنس اور ایکٹیوسٹ کا, اور اوپر لیول کے جو ہمارے منسٹرز ہیں یا گورنر جتنے وفاقی سطح کے ہیں. جی, آپ آج کی میٹنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. آج کوئی ہماری آفیشیل میٹنگ تو نہیں تھی, سیما نے بلایا ہمیں, ہم سب یہاں پہ آئے اور ہمارے تمام ایکٹیوسٹ یہاں پہ موجود تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان سب سے مل کے, کیونکہ ہم لوگ ان سے ملتے رہتے ہیں لیکن ہم ٹویٹر پہ ملتے ہیں, فیس بک پہ ملتے ہیں, انسٹا پہ ملتے ہیں. تو ہم نے بولا چلو حقیقی طور پہ بھی تھوڑا سا مل کے اور گپ شپ لگائی جائے, تھوڑی سی پالیٹکس کو ڈسکس کیا جائے, یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں, ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے, اور ہم ایک لیزون کریٹ کر کے آگے اپنی جتنی بھی یہ پی ڈی ایمز کی جماعتیں ہیں رائٹ, ان کو ہارڈ ٹائم کس طرح سے دیں. بیکاز ان کی جو سیاست ہے اوبیسلی ہر کسی کو پتہ ہے کہ ایک بڑی نیگیٹو سیاست اور پاکستان کو پیچھے لے جانے والی. ہم نے ان کو پیچھے کر کے پاکستان کو آگے کس طرح سے لے کے جانا ہے. تو بس اسی حوالے سے آج میٹ اپ ہوئی اور چائے بڑی انجوائے کی ہم لوگوں نے, بڑا مزہ آیا ہمیں اور بہت اچھا لگا ان تمام ہارڈ ورکرز سے مل کے جو کہ 100% والنٹیئر ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم پیپلز پارٹی کی جو حکومت سندھ میں ہے اس سے حساب مانگتے رہتے ہیں ہم ٹویٹر پر اور دیگر پلیٹ فارم پہ, تو اس حوالے سے جو انٹیریئر سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے ہم اس کو کس حد تک ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, جو پہلے تو ہم لیتے ہیں کراچی کو, کیونکہ کراچی سب سے بڑا سٹی ہے پورے پاکستان کا, آبادی کے لحاظ سے بھی اور اوبیسلی کمانے کے لحاظ سے بھی. سندھ حکومت کی کارکردگی دیکھی جائے کراچی میں تو صفر نظر آتی ہے ہم سب کو. کچرے کے ڈھیر ہیں, نالیاں خراب, روڈ خراب, اور فنڈز آتے ہیں پتہ نہیں کہاں لگ جاتے ہیں. ایجوکیشن منسٹر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور بلدیاتی منسٹر. اور جہاں تک سندھ کا تعلق ہے, ہم جب انٹیریئر سندھ کی بات کر رہا ہوں میں, انٹیریئر سندھ میں جب ہم جاتے ہیں تو جب ہم علاقے دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ سٹیز ہیں یا یہ کوئی گاؤں ہیں. وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں اور وہ ایک تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ بڑے دبے ہوئے ہیں ان لوگوں کے نیچے, کیونکہ یہ پورے کے پورے ایک مافیاز ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو کنٹرول کیا ہوا. یہ لوگ ہل نہیں سکتے ان کے بغیر, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ان تمام لوگوں کو امپاور کریں اور ان کو ان کا حق دینے کے لیے پوری کوشش کریں. اور ہم اس مشن میں آگے چل رہے ہیں اور ہماری پوری ٹیم بھی چل رہی ہے. ہمارے جتنے لیڈران ہیں کراچی کے اور سندھ کے اور پاکستان کے, وہ سب اس راستے میں گامزن ہیں. لیٹس سی انشاءاللہ ان سب کو انشاءاللہ ہم لوگ امپاور ضرور کریں گے اور ان کو ان کا حق دلائیں گے. انہوں نے کہا ہے جس طرح سے کہ ہم امپاور کریں گے تمام ایکٹیوسٹ کو, اور اس کے علاوہ جو انٹیریئر سندھ اور سندھ میں خصوصاً پیپلز پارٹی کے 13 سال ہیں اس کے حساب مانگنے کا سلسلہ جاری رہے گا. جی, ہمارے ساتھ اس وقت معصوم صدیقی صاحب موجود ہیں جو گورنر سندھ کے فوکل پرسن فار ڈیجیٹل میڈیا ہیں. ان سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت کیا خوشخبری سنائیں گے ہمیں کراچی والوں کے لیے کہ کیا پروجیکٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے آ رہا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کراچی جو ہے وہ تحریک انصاف کا شہر ہے. تحریک انصاف کی وفاقی حکومت اور گورنر سندھ کی طرف سے کیا خوشخبری سنائیں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام. میسم کراچی والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے. آج بہت ہی اچھے ٹائم پہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. آج ہی پچھلے مہینے جو فائر ٹینڈرز آئے تھے کراچی کے لیے, 50 فائر ٹینڈرز ہیں, 2 باؤزرز ہیں, جس کی مالیت ہے کوئی تقریباً 1.4 بلین.
چین سے ہم نے امپورٹ کیا تھا لاسٹ منتھ، وہ آج کراچی شہر میں فلیگ مارچ بھی ہوا ہے اس کا، گورنر ہاؤس سے لے کے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ڈی سی آفس تک اس کا مارچ ہوا ہے. کل وہ گورنر ہاؤس میں ہینڈ اوور کریں گے KMC کو. تو یہ کراچی کے لیے ایک وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے وفاقی حکومت کی جانب سے. اس سے پہلے اتنا بڑا پیکیج فائر ٹینڈرز کے حوالے سے کسی بھی گورنمنٹ نے، نہ پروونشل گورنمنٹ نے نہ وفاقی حکومت نے پہلے کسی بھی پروونس کو یا کسی بھی شہر کو دیا ہو. یہ فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ رکھے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک KMC ہیڈ آفس میں ہوں گے. KMC اس کو ٹیک اوور کرے گی کل گورنر صاحب کے تھرو، اور وہی اس کو مینیج کرے گی. اس کے علاوہ جو ایسوسیشنز ہیں جسٹ لائک FPCCI، کاٹی ہے، اور مختلف ادارے جو ہیں ان کو بھی کچھ فائر ٹینڈرز دیے جا رہے ہیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سائٹ پہ آپ دیکھ لیں نارتھ کراچی، کورنگی وغیرہ میں اکثر جو ان کی انڈسٹری ہے، فیکٹریز ہیں، اس میں آگ لگ جاتی ہے. اب وہ فائر ٹینڈرز آنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، جس کی وجہ کر تاجروں کا، بزنس مین کا بہت لاس ہو جاتا ہے. تو وہ ان کے جو ہیڈ آفس ہوگا ایسوسیشنز کا، کورنگی، لانڈی یا جو بھی XYZ سائٹ، تو وہ وہاں سے ان کو پہنچنے میں ایزی ہوگا. تو اس طریقے سے کراچی، اس کے علاوہ جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں. نارتھ کراچی، سرجانی، کورنگی وغیرہ میں بہت سارے سائٹ ایریاز میں انڈسٹری کے علاوہ ریزیڈینشیل ایریاز بھی ہیں، تو وہ ان کو بھی کور کریں گی. تو یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے کراچی کے لیے جو کل KMC کے حوالے ہو جائے گا وفاقی حکومت کی جانب سے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے خوشخبری سنائی، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کراچی والوں کے صبر جو انہوں نے اتنے عرصے کیا ہے اس کا ان کو اچھا پھل ملے گا، اس صورت میں کہ کراچی والوں کو اس طرح کی خوشخبریاں ملتی رہیں گی، اور گرین لائن اور اس طرح کے منصوبے بھی جو ہیں وہ جلد از جلد مکمل ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ہمارے ساتھ آفتاب احمد صاحب موجود ہیں جو ہماری اس میٹنگ میں آج شریک ہوئے اور ٹویٹر پر بھی ایکٹیو ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس میٹنگ کے جو آپ نے اس میں شرکت کری، اس کے میٹنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، السلام علیکم. میرا اس میٹنگ میں اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے میٹ اپ کیا تھا، اور سیمی جو ہیں یہ ان کے ساتھ میرا کافی پرانی وہ شناسائی ہے. تو پارٹی کے حوالے سے ہی ہماری وہ ہے بنی تھی. تو پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا تو اس میں بھی کوئی اتنی زیادہ وہ بات چیت نہیں ہو پائی تھی. لیکن اس دفعہ جب بھی آفیشلز کے کچھ لوگ بھی آئے تو کافی باتیں ہوئی ہیں اور پروڈکٹیو سیشن رہا ہے یہ. لیکن میں کچھ سجیشن دینی تھیں جو میں نے ان لوگوں کو دی ہیں، جو میرے ذہن کے مطابق کہ ہم کس طرح لارجر آڈینس کو کور کر سکتے ہیں، اور عام آدمی تک جو ایک PTI کی پروموشن ہے یا خان صاحب کا پیغام ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. اس وقت انصافیان میٹ اپ میں ہمارے ساتھ سعد احمد موجود ہیں جو ٹویٹر لیڈ فار کراچی ہیں PTI کے. ان سے جانتے ہیں کہ آپ PTI کے آفیشل ہیں، اور آپ جو ہیں یہ جو والنٹیری طور پر جو ہمارے والنٹیئرس ٹویٹر پر جو ہے عمران خان صاحب کے نظریے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کے لیے آپ ان کو کس طرح سے ایک پلیٹ فارم پر لا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم، تھینک یو. بیسکلی ہم بہت جلد اپنے والنٹیئرز جو بھی خان صاحب کے لیے، پاکستان کے لیے دن رات لگا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں گے انشاءاللہ، تاکہ جو خان صاحب کا نریٹو ہے وہ پراپر اور پازیٹیو طریقے سے عام عوام تک پہنچ سکے. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم کچھ گیدرنگز رکھنے والے ہیں جس میں والنٹیئرز مختلف علاقوں کے اور مختلف شہروں کے، تو سندھ کے اندر پورے، تو ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. اور بہت جلد یہ ہم انیشیٹو لے رہے ہیں اور اس کے مثبت اثرات انشاءاللہ بہت جلد نظر آئیں گے. جی، اس وقت ہمارے ساتھ سلمان احمد صاحب موجود ہیں جو ٹویٹر پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. ہم ان کے ٹویٹس دیکھتے رہتے ہیں، PTI کو جس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آج کی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے انصاف میٹ اپ، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. آج کی میٹنگ سے صرف ہمارا ایک جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہم لوگ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ صرف سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ٹویٹس دیکھتے ہیں یا نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں، ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر کریں تاکہ جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے کچھ ایشوز وغیرہ ہیں یا پارٹی کے کوئی ایشوز ہیں تاکہ اس کو سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے ڈسکس کر سکیں. سوشل میڈیا کے جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ہیڈز آئے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے اپنی کنسرن رکھ سکیں. مقصد صرف ہمارا یہی تھا کہ ایک چھوٹی ہلکی پھلکی گپ شپ ہو جائے گی اور ہمارے جو ایشوز ہیں وہ ہم
हम उनको डायरेक्टली फेस टू फेस उनको बता सकें कि हमें अपने सोशल मीडिया को और अपने पार्टी के नैरेटिव को आगे किस तरह लेके चलना है, उसमें कमी बेशियाँ हमारे पास क्या हैं और उसको बेहतर हम किस तरीके से कर सकते हैं। मेन मकसद हमारा यहाँ पे बैठने का ये था। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ शाहिद मजीद मौजूद हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं सोशल मीडिया सिंध के पीटीआई के लिए, और इनसे जानते हैं कि आज का जो ये इंसाफियंस मीटअप हुआ है इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, और हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया हमारी टीम के साथ। एक तो बहुत खुशी की बात है कि इस किस्म की मीटअप्स जो हैं वो होने चाहिए। इससे सबके साथ मिलकर काम करने का और एक टेबल पर आके काम करने का हमें एक तो मौका मिलता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है, और जो गैप है हमारे दरमियान, कम्युनिकेशन गैप है, उसको ख़त्म करने में इस किस्म के मीटअप्स जो हैं वो बहुत अहमियत इख्तियार करते हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम आइंदा भी जो है वो हम इस किस्म की मीटअप्स जो हैं वो रखते रहेंगे। कभी ये हमें बुलाएंगे, कभी हम इन्हें बुलाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात हुई है। ऑफिशियल अनऑफिशियल का जो गैप था दरमियान में वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इस किस्म के मीटअप्स होंगे। और मैं आखिर में एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इनवाइट किया। अब अगली बार इंशाल्लाह हम इनवाइट करेंगे।